بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے سبق نمبر 18B میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج سبق میں ہم فاعل، مفعول اور فعل سیکھیں گے انشاءاللہ۔ گرامر ٹی پی آئی کی مدد سے۔ ٹی پی آئی اسٹینڈ فار ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، جس میں ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، ہم بولتے ہیں، ہم اشارے سے بتاتے ہیں، دل سے کرتے ہیں اور مل کر کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، الفاظ کی 3 قسمیں ہیں۔ الفاظ کو کلمہ کہتے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم ناؤن کو کہتے ہیں، فعل حرف، فعل جو ہے وہ ورب ہے، اور جو اسم اور فعل نہیں ہوگا وہ حرف کہلائے گا۔ اسی طرح فعل کی 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ تو یہ جو اب تک ہم نے سیکھا وہ کچھ ایسا ہے کہ ہم نے فعلا کے مختلف پیٹرن سیکھے۔ اچھا، اس کو ہم صرف کہتے ہیں عربی زبان میں۔ جب کہیں کہ آپ نے کیا سیکھا تو آپ نے صرف سیکھا، صاد ر ف۔ صرف کہتے ہیں پھیرنے کو، یعنی ایک لفظ سے پھیر پھیر کر آپ نے مختلف الفاظ بنائے، اس لیے اس کو صرف کہتے ہیں۔ تو نحو جو ہے وہ انشاءاللہ اگلا ٹاپک ہوگا ہمارا، جس میں ہم جملے بنانا سیکھیں گے۔ اس میں حرف سے الفاظ بنانا سیکھتے ہیں، اور پھر نحو میں الفاظ سے جوڑے یا جملے بنانا سیکھتے ہیں۔ بس یہ ہے، اس کو کہتے ہیں صرف و نحو۔ صرف کا مطلب ہے پھیرنا، یعنی ان فعلا سے ہم نے پھیر پھیر کر دیکھیے کتنے الفاظ بنا لیے۔ تو آئیے ان الفاظ کی پریکٹس کرتے ہیں۔ فعلا کا مطلب ہے اس نے کیا، تو ترجمہ ہم ذہن میں رکھیں گے، عربی میں پریکٹس کریں گے۔ فعلا فعلو، فعلتا فعلتو، فعلتم فعلنا۔ میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کیجئے۔ یہاں یاسر بھائی بیٹھے ہیں، یاد رکھیے، اور سامنے توفیق بھائی بیٹھے ہیں۔ یاسر یفعلو یفعلونا، توفیق تفعلو افعلو تفعلون نفعلو۔ اب ہم فعل امر کی طرف جا رہے ہیں۔ افعل افعلو، لا تفعل لا تفعلو۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اب اس کی چابیاں بتائیے۔ فعلا یفعلو افعل، ماشاءاللہ۔ یہ اوپر کے جتنے بھی ہیں، فعلا یفعلو افعل، یہ 3 چابیاں ہیں ہماری۔ ویری نائس۔ تو ہم نے یہ 4 پیٹرنز ہیں۔ اگر یہ 4 پیٹرنز، یعنی زبر کا، زبر پیش کا، زبر زیر کا اور زیر زبر کا، اگر یہ پیٹرن آپ کو یاد ہو جائیں تو آپ کے ماشاءاللہ قرآن پر بہت دسترس ہو جائے گی۔ یعنی میکسیمم جو الفاظ آئے ہیں وہ انہی پیٹرنز پر آئے ہیں، انہی ڈیفرنٹ پیٹرنز پہ۔ تو آئیے آج کے سبق میں ہم فعل سے فاعل، مفعول اور فعل بنانا سیکھیں گے۔ یاد رکھیے، یہ ہمارا آخری پیٹرن ہے جو ہم سیکھیں گے اس میں۔ تو فعل سے فاعل، فاعل کا مطلب ہے کرنے والا، اور یہ لفظ ہم اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں۔ فاعل، مفعول، فعل، یہ سب اردو زبان کے لفظ ہیں۔ یاد رکھیے، عربی زبان کے جو الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں وہ یا تو فاعل ہوتا ہے، یا مفعول ہوتا ہے، یا پھر فعل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ماضی اور مضارع کی وہ ہے، وہ بہت کم استعمال ہوتی ہیں، بہت کم استعمال ہوتی ہیں، لیکن میجورٹی آف دا ورڈز وہ فاعل، مفعول اور فعل۔ اور یہ اشارے یاد رکھیے، فاعل کرنے والا، فاعل کے وزن پر رازق ہے، جیسے رازق دینے والا، رزق دینے والا، مرزوق جس کو رزق دیا گیا، اور رزق یہ ایسے ہم بتائیں، اشارہ کریں گے مٹھی دبا کے۔ تو فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، اور فعل کسی کام کا کرنا۔ پھر ایک دفعہ، فاعل، مفعول، یہ ہاتھ سیدھا ہوگا، جیسے بھیک مانگی جا رہی ہے، ظاہری بات ہے مانگنے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، جس پر اثر پڑتی ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ اور فعل ایک مرتبہ پھر، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کام کا کرنا۔ ویری گڈ۔ ایک مرتبہ پھر فاعل، مفعول، فعل، ایک مرتبہ پھر فاعل،
مفعول فعل، ایک مرتبہ پھر فاعل مفعول فعل، ماشاء اللہ. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سے الفاظ ہیں. اور فاعل مفعول فعل ایک مرتبہ پھر پریکٹس کرتے ہیں. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا. دیکھیے اب ہم چابیوں کی پریکٹس کرتے ہیں. صرف صغیر، صرف صغیر میں ہمارے پاس اس کو ہم صرف صغیر کہتے ہیں، یعنی صرف کہتے ہیں پھیرنے کو، صغیر چھوٹی. اب دیکھیں یہاں پر ہم نے تقریباً کتنے الفاظ، 21 الفاظ جو ہے نا ہم نے یہاں پریکٹس کی ہیں. تو صرف صغیر جو ہے وہ 6 الفاظ کی ہوگی، یعنی فعل، یفعل، افعل اور فاعل مفعول فعل. ان 6 پیٹرنز کو ہم صرف صغیر کہتے ہیں، یعنی یہ کنجیاں ہیں ہماری. ہاں جی، اچھے کام سبھی کرتے ہیں الحمدللہ. تو آئیے ہم آپ سے سوال کرتے ہیں. حل انت فاعل، کیا تم کام کرنے والے ہو؟ نعم انا فاعل، ہاں میں کام کرنے والا ہوں، ماشاء اللہ. حل انتم فاعلون، فاعل کام کرنے والا، فاعلون جمع ہے اس کی، فاعل فاعلون. فاعلین بھی ہے، فاعل فاعلون فاعلین. تو فاعلین جمع کے لیے ہم ایسے اشارہ کریں گے. حل انتم فاعلون، کیا تم سب کرنے والے ہو اچھے کام؟ نعم نحن فاعلون، ہاں ہم سب کام کرنے والے ہیں اچھے. اب ہمارے پاس ایک لفظ ہے فاتح، جیسے فاتحہ تھا، فاتحہ یفتح افتح، فاتح مفتوح فتح. فاتح کا مطلب ہے کھولنے والا. دیکھیں فاتح کا مطلب فتح کرنے والا بھی ہے، جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے 2 معنی ہیں. فاتح کا مطلب ہے فتح کرنے والا، یا فاتح کا مطلب ہے کھولنے والا. تو پہلے ہم پریکٹس کرتے ہیں کھولنے والے سے. فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. اب ہم دوسرے معنی میں آتے ہیں. فاتح فتح کرنے والا، مفتوح جس کو فتح کیا گیا. فتح یعنی فتح ہے، یہ آپ نے سکسیس حاصل کر لی ہے. تو آئیے پریکٹس کرتے ہیں فاتح کی. کھولنے والا، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. ایک دفعہ پھر، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. عربی میں پریکٹس کرتے ہیں. فاتح مفتوح فتح، ماشاء اللہ. تو ہم انشاءاللہ یا تو قرآن کو کھولنے والے ہیں فوراً ابھی، یا پھر مسجد کو کھولنے والے ہیں نماز کے لیے. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حل انت فاتح، کیا آپ کھولنے والے ہیں؟ نعم انا فاتح، ہاں میں فاتح ہوں، میں کھولنے والا ہوں مسجد کو، قرآن کو. حل المسجد مفتوح؟ تو جواب ہوگا نعم المسجد المفتوح. مفتوح کا اشارہ یہاں آئے گا. حل مسجد المفتوح؟ نعم المسجد المفتوح، ہاں مسجد کھولی گئی ہے. ویری نائس. جائل کہتے ہیں بنانے والا، جائل بنانے والا. مجعول مفعول کے وزن پہ ہے جس کو بنایا گیا، مفتوح کے وزن پہ ہے. اور جعل بنانا. تو آئیے پریکٹس کرتے ہیں. جائل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جعل بنانا. ایک مرتبہ پھر، جائل مجعول جعل. ویری نائس. یہ ویسے ہوم ورک ہے آپ کا، لیکن میں آپ کے ساتھ آج پریکٹس کر رہا ہوں. اس کو آپ نے پریکٹس کرنے سوال جواب کو.
ناصر، ناصر ہے مدد کرنے والا، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. دیکھیے ہمارے اردو میں یہ سب الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ناصر، منصور، نصر. آج آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ منصور کا مطلب کیا ہے. ناصر مدد کرنے والا، تو آپ کو ناصر کا بھی مطلب پتہ چل گیا. منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد، ہم کہتے ہیں نصر من اللہ فتح قریب، اسی طرح نصر جو ہے مدد کرنا. اور نصر آپ کے میزائل کا نام بھی ہے ماشاءاللہ. یہ ہوم ورک ہے آپ کے لیے، آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. خالق، خالق پیدا کرنے والا، مخلوق جس کو پیدا کیا گیا، خلق پیدا کرنا. یہ دیکھیے تینوں الفاظ ہم عربی کے اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو جتنے یاد رکھیے فاعل، مفعول، فعل، جتنے بھی عربی کے الفاظ اردو میں استعمال ہیں وہ صرف یہ تین ہی ہیں زیادہ تر، یعنی فاعل، مفعول اور فعل. اس پیٹرن پہ جو بھی آئے ہیں وہ آپ کے اردو میں استعمال ہو رہے ہیں. خالق پیدا کرنے والا، مخلوق جس کو پیدا کیا گیا، خلق پیدا کرنا. ویری نائس، ماشاء اللہ، الحمدللہ. آج کے سبق کے اختتام پر آپ نے 222 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن میں 40,000 بار سے زائد آئے ہیں. الحمدللہ ہم 50% کا ٹارگٹ کراس کر چکے ہیں اس وقت. ٹیچر بنیے، آپ نے اس سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا آسان ہے تو پھر سکھائیے لوگوں کو، اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا. اور اگر آپ کو ٹریننگ چاہیے تو ہم حاضر ہیں، آپ ہم سے واٹس ایپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جو مدد ہو سکی ہم آپ کی مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.